اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے جوڑے پیدا کیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ازدواجی زندگی ہے وہ کس چیز پر قائم ہوتی ہے؟ جب شوہر کہتا ہے کہ یہ جو ان کی چپکلش ہے، آپس میں ان کی ان بن ہے، میں کیا کروں؟ نہیں، اس میں بھی کردار شوہر کو ادا کرنا ہے۔ جو آپ سارا دن باہر گزارتے ہیں گھر جانے کو جس کو جی نہیں کرتا، تو جب اس کی زندگی میں مودت آ جائے گی تو وہ پھر جلد سے جلد گھر جانے کے لیے ایفرٹ کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ ایک گھر میں عورت کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے جی، اور عورت کا کردار گھر سے لے کے پھر معاشرے تک ایک براڈر پرسپیکٹیو میں اگر ہم دیکھیں کہ عورت کو فرائض تو ہر کوئی گنوا دیتا ہے، لیکن جو اس کے حقوق ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، چاہے وہ ایک بہن ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، بیوی ہو، اسے کوئی نہیں بتاتا کہ آپ کے یہ حقوق ہیں، میں آپ کا حق ادا کر دیتا ہوں، لیکن اسے یہ کہا جاتا ہے تمہارا یہ فرض ہے، تم نے یہ فرض ضرور پورا کرنا ہے۔ تو آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں حقوق دبا دیے جاتے ہیں؟ اور اسلامک پرسپیکٹیو میں مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کس طرح سے امپاور کیا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ سب سے پہلے میں ایک کومنٹ اس میں کرنا چاہوں گا۔ ہم بدقسمتی سے ہماری زندگیاں ناولسٹک زیادہ ہو گئی ہیں اور ریئلسٹک کم ہو گئی ہیں، اور ڈرامیٹک زندگی زیادہ گزار رہے ہیں، اور پروفیٹک جو ہے سیرت کو، پروفیٹک اخلاق کو، پروفیٹک طرز زندگی کو ہم نے اپنانا چھوڑ دیا ہے۔ جب ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ اب زوجین کے مابین جو تعلق ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، ان کے درمیان پیار اور محبت اور مودت اور رحمت پر مبنی تعلق کیسا ہونا چاہیے، باہمی اعتماد کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، ان کے مابین آپس میں انڈرسٹینڈنگ کیسی ہونی چاہیے، اور اس میں قرآن مجید ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ اس پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ وہ تمہیں سمجھ سکیں، آپ انہیں سمجھ سکو، ہم آہنگی کریٹ ہو سکے، اسی کمیونٹی سے ہو، اسی لوکیلٹی میں سے ہو، اسی نسل میں سے ہو، اسی بیک گراؤنڈ سے ہو، اور آپ کا لیول بھی کف کے مطابق ایسا ہو کہ آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، یعنی آپ کا اکنامک بیک گراؤنڈ بھی آپ کی ایسی ہو کہ سمجھنے میں آسانی ہو، آپ کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بھی ایسی ہو کہ سمجھنے میں آسانی ہو، آپ کی معاشرتی بیک گراؤنڈ بھی ایسی ہو سمجھنے میں آسانی ہو۔ پھر فرمایا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کیوں آپ کو جوڑوں میں پیدا کیا؟ تاکہ تم اپنی زندگی میں سکون پا سکو، تاکہ تم پیس پا سکو، تاکہ تم آپس میں اطمینان کے ساتھ، چین کے ساتھ، سکون سے زندگی بسر کر سکو۔ اور پھر فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ازدواجی زندگی ہے وہ کس چیز پر قائم ہوتی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کی ازدواجی زندگی کی جو بنیاد ہے وہ دو چیزیں، مودتاً و رحمتاً، کہ اگر زوجین کے مابین جو آپ کا ریسیپروکل ریلیشن شپ ہے اور باہمی تعلق ہے، اگر اس کی بنیاد مودت پر، پیار پر ہو، انس پر ہو، الفت پر ہو، تو اس سے بھی کئی آپ کی چپکلشیں ختم ہو جاتی ہیں، اور کئی آپ کے ڈفرینسز ختم ہو جاتے ہیں، اور کئی جگہ پر جو آپ اضطراب کا شکار ہوتے ہیں وہ اضطراب سکون میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو آپ سارا دن باہر گزارتے ہیں گھر جانے کو جس کو جی نہیں کرتا، تو جب اس کی زندگی میں مودت آ جائے گی تو وہ پھر جلد سے جلد گھر جانے کے لیے ایفرٹ کرے گا، اور پھر کوشش کرے گا کہ میری زندگی پرسکون رہے، اپنے بچوں میں رہوں، اپنی فیملی میں رہوں، وہ فیملی لائف میں پرسکون محسوس کرے گا۔ اور دوسرا رشتہ کیا ہے؟ رحمت۔ اب رحمت کا جو سب سے بڑا کردار ہے وہ شوہر کو پہلے ادا کرنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، جو آپ نے سوال بھی کیا، کہ عورت میرے سے اچھا برتاؤ کرے گی تو آئی ول بی ویری نائس ود ہر، اگر اس کے معاملات اچھے ہوں گے تو میرے معاملات بھی اچھے ہوں گے، اگر اس کا برتاؤ میرے والدین کے ساتھ اچھا ہوگا تو میرا بھی اچھا ہوگا، اگر وہ اچھے طریقے سے پیش آئے گی تو میں بھی اچھے طریقے سے پیش آؤں گا۔ یہاں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس لیے رحمت رکھی ہے، یہاں مقابلہ بازی نہیں رکھی۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ الرجال قوامون علی النساء۔ اب یہاں ہم نے اس کو رانگلی انٹرپریٹ کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر قوامون،
زیادہ قوت والا، زیادہ طاقت والا، زیادہ حوصلے والا، قوت فیصلہ میں زیادہ مضبوط بنایا ہے۔ بے شک ہم نے یہ سمجھ لیا کہ مرد کا یہ حق ہے کہ جو چاہے کرتا پھرے، جس طرح کی زبان ہے وہ چلاتا پھرے، وہ اس کی حد تک کرتا پھرے، وہ اس کو ریڈیکیول کرتا پھرے، اس کی عزت نفس مجروح کرتا پھرے، اس کے ساتھ ظلم کرتا پھرے، اور وہی دقیانوس خیالات کا مالک ہو کر اور تصور کرتا رہے کہ جی اسے تو اللہ نے کمزور اور صنف نازک بنایا ہے۔ اگر وہ شخص یہ سوچے گا تو پھر گھر کا سکون کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اب اگر رحمت کا پیکر بنے گا تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے گائیڈنس عطا کی ہے، اور وہ گائیڈنس کس چیز کی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے میرے محبوب علیہ السلام، سب سے بڑی اللہ کی رحمت یہ ہے کہ محبوب آپ بڑے سافٹ ہیں، آپ بڑے نرم ہیں، اپنے لین دین میں نرم ہیں، اپنی ازدواجی زندگی میں نرم ہیں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ نرم ہیں۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سے اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ کرنے کے معاملے میں سب سے بہتر ہوں۔ اب سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر مبارک اور کاشانہ اقدس میں تشریف لاتے تھے تو آپ اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ ایک وقت خدا کے لیے ہوتا تھا، اور ایک وقت اپنی ذات کے لیے ہوتا تھا، اور ایک وقت اہل خانہ کے لیے ہوتا تھا، اور اس میں وہ وقت ڈیڈیکیٹڈ ہوتا تھا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت عبادت کے لیے مختص ہوتا تھا تو فل کنسنٹریشن صرف عبادت پر رہتی تھی۔ جب وقت آپ کا اہل خانہ کے لیے ہوتا تھا تو پھر فل کنسنٹریشن اہل خانہ رہتے تھے۔ امہات المؤمنین فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے معاملات میں ہمارا ہاتھ بھی بٹاتے تھے۔ پھر نالین پاک کو ضرورت ہوتی تو ہم نے خود دیکھا کہ آپ اس کو خود درست فرما رہے ہوتے تھے، گانٹ رہے ہوتے تھے، اور اپنے قمیص مبارک کو پیوند بھی لگا رہے ہوتے تھے، اور گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت عطا کر دی۔ اگر کوئی اس کو حد تک محسوس کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ کوئی کہے کہ میں اپنی زوجہ کا ہاتھ بٹاؤں، اس کو ہیلپ آؤٹ کروں، گھر کے معاملات میں میں اس کو سپورٹ کروں، تو یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر میں بچوں کے لیے سپورٹ کروں یہ بھی سنت ہے۔ اگر میں بزرگوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے سپورٹ کروں یہ بھی سنت ہے۔ اور اگر یہاں اس کو آگے لے جائیں، اس کو ایکسٹینڈ کریں، فادر ان لا ہیں، مدر ان لا ہیں، اگر ان کے ساتھ انٹریکشن ہے تو میں ان کا بھی اسی طرح ادب کروں جیسے اپنے والدین کا کرتا ہوں۔ اس کا وائس ورثہ کر لیں تو میری خاتون جب مجھے یہ کرتا ہوا دیکھے گی تو یقیناً یہ بات درست ہے کہ یہ واجب تو نہیں ہے، یہ فرض کا درجہ تو نہیں ہے، مگر وہ ضرور دیکھے گی اگر میرا عمل میں شفقت ہوگی، نرمی ہوگی، حسن اخلاق ہوگا، حسن معاشرت میری ایسی ہوگی، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پہ عمل پیرا ہوں گا، تو یقیناً اس کی طبیعت میں بھی تبدیلی ضرور آئے گی، اس کے مزاج میں تبدیلی آئے گی، وہ آپ کے اخلاق سے سیکھے گی، آپ کے برتاؤ سے سیکھے گی۔ لیڈنگ فرام فرنٹ، وہ جب آپ کو کرتا ہوا دیکھے گی اس کا بھی دل چاہے گا وہ آپ کے والدین سے اچھا برتاؤ کرے، ان کی خدمت کرے، احسان کرے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کی جزا کبھی سوائے احسان کے اور کچھ نہیں ہو سکتی؟ اور اس لیے اللہ رب العزت نے ایک فیملی لائف، ایک پورا پیکج بنایا ہے جس میں حقوق کی ادائیگی بھی ہے، واجبات کا مطالبہ بھی ہے، اپنی ذات کی اہمیت بھی ہے، معاشرے کی اہمیت بھی ہے، والدین کے حقوق بھی ہیں، اور خاتون خانہ کے حقوق بھی ہیں۔ ان کو خوبصورتی کے ساتھ اس میں ایک بیلنس قائم رکھنا بھی اس شوہر کی ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ میں تو اس کو یہ بھی کہوں گا کہ اگر شوہر کہتا ہے کہ یہ جو ان کی چپکلش ہے، آپس میں ان کی انبن ہے، میں کیا کروں؟ نہیں، اس میں بھی کردار شوہر کو ادا کرنا ہے۔ کیا بات مجھے والدہ سے کرنی ہے، کیا بات مجھے اپنی زوجہ سے کرنی ہے، کس پیرائے میں کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے اور کب کرنی ہے۔ سب سے بڑی بات وہ حکمت ہے۔ اگر آپ حکمت اور فراست کو نظر انداز کر دیں گے تو گھر آپ کا مصائب کی اماج گاہ بن جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو حکمت سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا تو اسے اللہ رب العزت نے خیر کثیر دے دیا۔ یہ حکمت سے فیصلے کریں گے تو گھر جنت ہو جائے گا، اگر حکمت کو نظر انداز کر دیں گے تو پھر مشکلات بڑھتی چلی جائیں۔